صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کل پڑھا۔ آگے آپ کے رشتہ داروں کے نام مختلف رشتوں سے، آپ کے والد کا نام تو حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب، حضرت آمنہ وہب کی بیٹی تھی۔ دادی کا نام آپ کا تھا فاطمہ بنت عمرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت عبداللہ کی والدہ، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمرو۔ اور آپ کی نانی جان کا نام تھا حضرت برہ بنت عبد العزیٰ، برہ بنت عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ یہ آپ کے چچا کا نام بھی تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ برہ ویسے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا بھی تھا، لیکن علماء نے یہ نام رکھنے سے منع کیا۔ برہ اس طرح کا ایسا نام جس میں اپنی پاکیزگی کا بیان ہے۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کا پیکر۔ تو وہ آج ہمارے سبق کے اندر درس میں آیت آ رہی ہے، اس کے تحت مجھے یاد آیا تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ربط لگاؤں گا۔ بہرحال دادی کا نام فاطمہ تھا، نانی کا نام برہ تھا۔ آپ کے عام روایتوں کے اندر 11 چچے لکھے ہوئے، جہاں انہوں نے 12 لکھے ہیں۔ 12 چچوں میں سے 3 چچا جو تھے آپ کے مسلمان ہوئے تھے، جن کے یقینی خبر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، سید الشہداء بھی ہیں، اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور یہ شروع سے بچپن کے ساتھ میرے نبی کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت حمزہ۔ نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبیر، عباس اور حمزہ ان کا یقینی ہے۔ باقی ابو لہب جس کا نام تھا عبد العزیٰ، یہ بھی آپ کا سگا چچا تھا۔ ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، یہ یاد رکھیے۔ ابو جہل آپ کے چچاؤں کی لسٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ابو لہب سگا چچا تھا۔ ابو طالب سگا چچا تھا جس کا نام عبد مناف تھا۔ عبد العزیٰ ابو لہب کا نام تھا۔ حارث، قسم، زرار، حجل، قسام، غیداق، مقوم، یہ باقی چچاؤں کے نام ہیں۔ یہ روایات میں ملتے ہیں، لیکن ان کے اسلام کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں، البتہ 3 یقینی ہیں۔ اور ابو لہب تو بالکل یقینی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے مخالف رہا اور آخر تک رہا۔ ابو طالب اگرچہ ساری زندگی اپنے بھتیجے کی پیٹھ کے اوپر کھڑے رہے، دستے بازو بنے ہمیشہ، لیکن آخر میں یہ کہہ کر کلمہ نہیں پڑا تھا، ابو جہل اور باقی پارٹی ساتھ بیٹھی تھی، کہ وہ کہیں گے کہ عبد المطلب کے بیٹے نے موت کے ڈر سے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف آبی حضرت، ہم اس لیے ان کی اس احترام کی وجہ سے، ان کی پیارے نبی کے ساتھ محبت کی وجہ سے، جب بھی ہم نام لیتے ہیں جناب ابی طالب، حضرت ابی طالب ہم کہتے ہیں، ان کے ایک احترام کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ فرمایا، آئے یا رسول اللہ ان امک الضال قد ماتا، اپنے والد کے بارے میں اطلاع دینے آئے، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ یعنی ابو جہل لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قبر کھودو اور ان کو دفن کر دیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ ایک تو یہ بات آپ کے چچا اور آپ کی انصاب کے بارے میں۔ بعض اوقات کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر ایسا ملتبس رہتا ہے، بار بار بتلانے پر بھی کوئی نہ کچھ میں شرک یجوزی انسان کے ذہن پر رہ جائے۔ عصر کی نماز پہ ہم نے 2 دن لگاتار ایک مسئلہ ذکر کیا، کل سلیم صاحب نے پوچھا، آج اظہار صاحب نے پوچھا۔ اس پوچھنے کا فائدہ پھر یہ ہوا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ، ایک تو صورت یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعات کے بجائے 3 والی نماز میں 2 کے بعد سلام پھیر دے، یا 4 والی پر 3 پر سلام پھیر دے، دونوں پر سلام پھیر بیٹھا تھا، اس نے درمیان میں بات نہ کی ہو تو دوبارہ کھڑا ہو کر آخر میں سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو دوسری صورت تھی اس میں تھوڑا سا ایک اشکال رہ گیا، وہ یہ کہ کسی پر سجدہ صاحب لازم تھا اور اس نے دونوں جانب سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب اس نے نہیں کیا تھا، تو
اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس قبلے سے بھی نہیں پھرا، کوئی دنیاوی بات بھی نہیں کی، تو وہ دوبارہ نماز میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن میں نے وہاں پر وضاحت میں صرف یہ کہہ دیا تھا، وہ غلطی لگی ہے کہ التحیات سے شروع کرے گا، فوراً سجدہ کرے گا. جزاک اللہ. تو یہ جیسے ہی 2 سجدے کیے، دونوں سر سلام پھیر دیا نا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ صاف کرنا تھا. میں نے اس میں وضاحت میں کہہ دیا تھا کہ التحیات سے ابتدا کرے گا، فوراً سجدے میں چلا جائے. سجدے میں جا کر دونوں سجدے کریں، دونوں سجدے کے بعد التحیات پڑھیں، التحیات پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دیں. وہ ڈبل نہیں کرنا، جس کو وہ غلطی لگ گئی تھی تو یہ اس کی اصلاح ہو گئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پریشان ہے جناب سن کے کئی باری ہو چکیا وجہ بندے وجہ سے ہوئی پر مسئلے کا پتہ کوئی نہیں. استاد دسے ہوا ہے یہ مسئلہ سب کا فائدہ ہوا. 2 دفعہ بیان ہونے کا فائدہ ہوا. آیت نمبر 31 سے سبق اور ربع سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. کل نفی شفاعت کاریہ ہم نے سنی. اللہ نے فرمایا قیامت کے میدان کے اندر دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے بھی زبان اور لب نہیں کھول سکیں گے، ہاں اگر اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. اس کے بعد فرمایا کہ یقین کے مقابلے میں ظن کی پیروی نہیں کرنی، اور ظن جو ہوتا ہے خیالات کو چھوڑ دیجیے، جو یقینی بات ہے، جو حق سچ بات ہے اس پر عمل کر لیجیے. اب آگے اللہ رب العزت یہاں سے ایک درمیان کے اندر ایک اپنی قدرت کے دلائل شروع کر دیے. اگلی بات جو جوڑ پھر لگا دیں گے، لیکن درمیان میں اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ سنیے. فرمایا وللہ، اللہ ہی کے لیے. یہ جملہ اتنی مرتبہ قرآن میں آ چکا ہے، اب آپ کو اس کا نیچے دیکھا کریں قرآن میں، اس میں آپ کو انشاءاللہ جب بھی آئے گا تو آپ کو اس کا معنی پتہ ہو جانا چاہیے. وللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ فی السماوات آسمانوں کے اندر ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے. اچھا، یہاں اللہ نے یہ بات ذکر کر کے فوراً آپ پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ لگ گیا. پیچھے کہا تھا ان کی انتہا علم دنیا تک ہے. جو گمراہ ہوتا ہے اللہ کے راستے سے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کا ایک ٹھکانہ آخرت کے اندر بھی ہوگا. یہ دنیا میں نے کیوں بنائی ہے، میں نے عمل کا حکم کیوں دیا ہے، آخرت میں امتحان کیوں، اور آخرت کے اندر نتیجہ کیوں نکالا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے نکالا جائے گا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ، جزا دے. یجزی جزا سے، جزا عام استعمال ہوتا ہے لفظ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برے عمل کیے تھے دنیا میں. یہاں اساءوا کا معنی کیا ہے مفسرین نے اشرکوا بما عملوا اے من الشرک. حضرت تفسیر معالم اور خازن کرن کہ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، یہاں برا عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اصلی جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بھی ان کے برے عمل کا نتیجہ مل جائے، اور جو دنیا میں گناہ کرتے رہے ان کو بھی ان کے گناہوں کی پکڑ اور ان کے نتیجہ یہاں تک آج ملنا ہے. اچھا، اور دوسری شک یہ ہے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ انعام دے ان لوگوں کو
अहसनु बिल हुस्ना, जो अच्छे तरीके से नेकी करते रहे, अपने परवरदिगार की दर पर झुके रहे, ए वहदू रब्बहुम, जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की तौहीद कर ऐलान करते रहे। जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हुआ उसका भी जिक्र कर दिया। नतीजे में दो ही होते हैं ना, या तो कोई फेल हो जाता है या पास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने शिर्क किया वो फेल हो जाएंगे, और जो तौहीद पर डटे रहे इंशाअल्लाह हम उसको क़यामत वाले दिन पास करेंगे, हम उनको जन्नत के अंदर पहुंचाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह जी, इश्काल हो गया, सवाल हो गया, नेक लोग हैं और मुबाहिद तो फिर बहुत सारे हैं, जन्नत में सारे जाएंगे, लेकिन उनकी सिफात क्या होनी है, उनके अंदर सिफ्तें कौन सी होंगी? अल्लाह फरमाते हैं गुनाहों से बचने वाले लोग, जन्नत में जाने वाले लोग वो होंगे जो इस आयत के अगली अल्लाह ने फौरन उन इनाम वाले लोगों की सिफ्त जिक्र कर दी जो पीछे आप बार बार सुन रहे हैं। अल्लज़ीना, वो जन्नत वाले लोग वो लोग होंगे यज्तनिबून कबाइरल इस्मी, जो इज्तिनाब करेंगे, उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ इज्तिनाब करेंगे, जो बचते रहे कबाइरल इस्मी, बड़े बड़े गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे। वल फवाहिशा, जन्नती लोग वो होंगे जो बचते रहे वल फवाहिशा, बेहयाई की कामों से, बेहयाई की बातों से बचते रहे, वो जन्नत में चले जाएंगे। हाँ, अल्लाह जानता है तुम इंसान हो, इल्लल्लमम, मगर सगीरा गुनाह, जो कबीरा गुनाहों से बचते रहे, कभी कभार सगीरा गुनाहों का हो जाना ये इंसान की इसकी वसफ में लिख दिया गया है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, मेरे आका ने फरमाया था, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, गुनाहों से मासूम अगर कोई हस्ती है तो सिर्फ और सिर्फ अंबिया की हस्ती हुआ करती है। सहाबा गुनाहों से महफूज हुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें गुनाहों पर टिकने नहीं देता। लेकिन फरमाया आम उम्मती, वो फरमाया गुनाह कर बैठेगा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया बड़े गुनाहों से बचना तुमने है, जिना के करीब नहीं जाना, शराब के करीब नहीं जाना, शिर्क के करीब नहीं जाना, चोरी के करीब नहीं जाना, डाका जनी नहीं करनी, ये बड़े बड़े गुनाहों से बचना है। लोगों के हक नहीं खाने, कभी कभार गलती हो जाती है। इल्लल्लमम का माना हदीस के अंदर जो तफसीर की है हज़रत अबू हुरैरा ने, वो की है बदनजरी से। इंसान बचता है लेकिन कभी कभार आँख उठ गई लेकिन फौरन नादिम हुआ। सगीरा गुनाह जो है ना, सगीरा गुनाह, ये अगर कभी कभार हो, इस पर इसरार ना हो ना, ये नेकियों की वजह से अल्लाह मिटा दिया करते हैं। आपकी वजह से कोई सगीरा गुनाह हुआ, आपने अभी नमाज पढ़ी, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, आपने वुज़ू किया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, आपने सदका दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। यानी ये नेकियां सगीरा गुनाहों को मिटाती रहती हैं। अलबत्ता अगर कोई बंदा सगीरा गुनाह पर भी उस पर मुस्तकिल इस्तेकामत कर दे, रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल करता चला जाए, ये तो आम सा गुनाह है। और मैं अगर किसी छोटे गुनाह को हकीर समझ कर इंसान उसको लगातार शुरू कर, इसरार शुरू कर दे, वो भी कबीरा बन जाया करता, फिर वो भी बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अल्लाह फरमाते हैं उनकी सिफ्त यह है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। फिर गुनाहों की तफासील देख लीजिए। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया अल-इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इसके बाद? आपने फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये बड़ा गुनाह है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इससे बड़ा गुनाह, इससे बाद कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, ये बड़ा गुनाह है। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ सवालात किए गए। एक मौके पर फरमाया जो जिहाद के मैदान से पीठ फेर कर भागे, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। अब ये भी कबीरा गुनाह है। मैदान जिहाद में जाकर अगर कोई मुजाहिद दुश्मन के सामने से पीठ फेर दे, इससे बड़ा कबीरा गुनाह कोई नहीं है, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होगा। तो फरमाया अब ये भी गुनाह है। इसी तरह किसी बंदे का हक खा लिया, ये भी गुनाह है। अल्लाह, अब बेहयाई जो है ना, बेहुदा बातें करना, बेहयाई की मजलिस कायम करना, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन अल्लाह ने इसकी जो है ना बतलाने के लिए कि कितना गंदा काम है और अल्लाह के यहाँ ये कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कबीरा गुनाह से हटकर फवाहिश का अलग जिक्र किया है। वगरना कबाइर इस्म के अंदर सारे गुनाह आ गए थे। अल्लाह कहते हैं खुसूसन मेरे बंदों,
خصوصاً جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. اب بے حیائی کے کاموں سے گانے بجانے کی مجلس, شراب کی مجلس, اسی طرح نچوانا, ڈانس کرنا, شادیوں کے موقع پر شراب کی محفلیں لگانا, مہندی کی مجلسوں کے اندر ڈھول بجانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کے ساتھ ایک صحابی چل رہے تھے, فرمایا اللہ کے نبی کے میں ساتھ تھا, اچانک آپ کے کانوں میں بانسری کی آواز آنے لگی, کوئی بندہ بجا رہا تھا. آپ نے اپنے کانوں میں, دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی, چلتے رہے, پوچھا آ رہی ہے. جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آواز آنا بند ہو گئی ہے, تب آپ نے فرمایا اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ یہ جو بانسری اور یہ ڈھول اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ شیاطین کی آوازیں ہوتی ہیں, اس سے بچنا کرو, اس سے دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیت کو پیدا کرتا ہے. تو گانے سے فرمایا اس سے بہت دل مردہ ہو جاتا ہے. ایسی بے حیائی کی باتیں کرنا, ہر بات پہ گالی نکالنا, بری باتیں کرنا. اور نکاح کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا تھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, یہ چونکہ آج کل عام ہے اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں, اپنی پوشیدہ باتیں یا اپنے گھر کی باتیں, شادی ہوئی, لڑکے صبح اٹھا, دولہا گیا, پوچھا بھی کیا حالات ہیں, اب اس سے اس کی پوشیدہ باتیں پوچھنا. پیارے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی اور اپنی بیوی کی اپنی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے, لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, وہ ان دو گدھوں سے بھی بدتر ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر بھی زنا کرتے ہیں یا اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. اس سے بدتر انسان یہ ہے. اپنے سطر کا خیال کرنا, اپنی باتوں کا خیال کرنا, میرے آقا نے فرمایا اس کا حیا کیا کرو. زبان کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے. تو اللہ نے اس لیے فواحش کا لفظ الگ ذکر کر دیا کہ فواحش چیزوں سے بچو, بے حیائی کے کاموں سے بچو, بے حیائی کے محفلوں سے بچو. یہ شغل میلے کے لیے نہ جایا کرو, ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہاں پر انسان کی موت آ جائے. اور پیارے آقا نے فرمایا جس حال پر موت آئے گی آج دنیا میں, جس محفل میں بیٹھا تھا, جس جگہ بیٹھا تھا, کل انہی لوگوں کے اندر اس کا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا. اس لیے فرمایا نیک مجلسوں کو اختیار کیا کرو, ایسی مجلسوں سے بھی بچا کرو. اچھا اب دوبارہ دیکھیں گی ترجمہ, الذین یجتنبون کبائر الاسم, وہ لوگ جنتی لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاسم, بڑے بڑے گناہوں سے, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے, الا اللمم, مگر کبھی کبھار اگر کوئی گناہ ہو جائے, کبھی کبھار اگر صغیرہ گناہ ہوتے رہیں تو وہ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیا کرے. ان ربک واسع المغفرہ, تیرا پروردگار بڑی فراخ دلی والا ہے, تیرا پروردگار بڑی وسعت والا ہے, المغفرہ, معاف کرنے والا ہے, اس کے ہاں بخشش کے بڑے خزانے ہیں. واسع المغفرہ, وہ فراخ بخشش والا ہے. جو بندہ بھی آئے گا, حدیث قدسی کا مفہوم ہے, اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کو خبر دے دیجئے, 80 سال کا بوڑھا گناہ گار بندہ بھی ایک دن بھی مسجد کے اندر نہیں آیا, ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی, 80 سال کے بعد بھی ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ میرے دربار میں آ کر یہ کہہ دے یا اللہ ساری زندگی تیرے گناہوں کے اندر گزار دی, تیری نافرمانی کے اندر گزار دی, گناہوں کے اندر گزار دی, آج میں معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اپنے میارے پیغمبر کو فرمایا اپنی امت کو بتلا دیجئے, اللہ اس بندے کے آنے کے اندر تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہو سکتی. اور اللہ کبھی تانا بھی نہیں دے گا میرے بندے 80 سال کہاں پھرتا رہا, آج خیال آیا ہے, پر میں نہیں, موت سے پہلے جو بندہ بھی توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا. ہاں موت کے وقت جب فرشتے نظر آنے لگ جائیں, جب غرغرے کی حالت طاری ہو جائے, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہو کرتی. موت سے پہلے توبہ کر لو. اللہ واسع المغفرہ, فراخ بخشش والا ہے. اچھا, ہوا اعلم بکم, اللہ خوب جانتا ہے تم کو, یعنی تمہارے حالات کو وہ خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض, جب کہ وہ پیدا کر رہا تھا تم کو, من الارض, زمین سے. یہاں ایک تفسیر, حضرت آدم علیہ السلام, جب ان کو مٹی سے اللہ نے ان کا بنایا نا, پیدائش شروع کی, اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے, حضرت آدم کی پشت سے جو آنے والے تھے, سب کو میں خوب جانتا ہوں. کس نے دنیا میں جا کر کیا کام کرنا ہے میں تمہاری پیدائش سے پہلے جانتا تھا. اور یا دوسرا معنی, جب تمہارا خمیر لیا جا رہا تھا,
جب تمہارا نطفہ باپ کی صلب کے اندر تھا اس وقت سے بھی میں تم کو جانتا ہوں. اور وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم تھے أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر. اجنہ کہتے ہیں بچہ جو ایک مدار نجات, ویسے جن کا معنی ہوتا ہے غائب ہونے والی چیز, یعنی یہاں اجنتن کا معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر جنین جو ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ جس میں بھی روح نہ آئی ہے, لوتھڑا. اللہ فرماتے ہیں جب لطفہ تیری ماں کے رحم کے اندر ٹھہرا تھا اور اس کو ٹھہرانا, جس میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نطفے کو ٹھہرانا ہے کہ نہیں ٹھہرانا, اگر اجازت ملے تو ٹھہر جاتا ہے, پھر اس کے اوپر 40 دنوں کے حساب سے اس میں تغیر آتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندے تم کو اس وقت بھی جانتا تھا جب تیری خمیر لیا جا رہا تھا مٹی سے, اور جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس وقت میں تم کو جانتا تھا. اللہ انسان کو اپنی اصل پیدائش اور اس کا اصل ابتدائی مرحلہ ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب تم پیدا ہو جاتے ہو, بڑے ہو جاتے ہو, جب تم سجدہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہو, پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا ہماری نہیں سنتا, ہم تو فلاں ہستی کے پاس جائیں گے, فلاں جگہ پہ جائیں گے, اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پاکیزہ مت کہو. کوئی بندہ اپنے آپ کے جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. یوں کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں جنتی لوگوں میں سے ہوں, لیکن یقینی اور پکی خبر کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی نیکیوں کے اوپر گھمنڈ کر کے کبھی یہ نہ کہہ دینا کہ تمہارے دل میں تکبر آ جائے. اپنی پیدائش کو دیکھ, تو ایک نطفہ تھا, تو مٹی کا ایک ڈھانچہ تھا, ہم نے تجھے پیدا کیا, کتنی خوبصورت شکل دی, کتنا خوبصورت انسان بنایا. آج جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو آج تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا پڑا. اور آج جب, اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ مت سمجھو. اصل مدار کس پر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. فرمایا شیطان سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ موت کے وقت لگاتا ہے. تو خاتمہ بالایمان کی دعا ضرور کیا کریں, اور خاتمہ بالایمان کی علامات میں سے اور اس کے احکاموں میں سے محدثین نے جو باتیں لکھی ہیں اس کے اندر فرمایا دعاؤں کی کثرت کیا کریں, گناہوں سے بچتا کریں, اور مسواک کا اہتمام رکھیں. مسواک کی فضائل اور خوبیوں کے اندر ایک بات بڑی یہ زبردست لکھی ہے, جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے سب سے بڑی خوبی مسواک کی یہ ہے کہ اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, پورے انبیاء کی سنت ہے, تمام انبیاء کی سنت بھی ہے, تو اس کا اہتمام ضرور کیا کریں مسواک. اور فرمایا اپنے آپ کو, جو میں نے ابھی برہ نام کے بارے میں بتایا تھا نا, اس ایسا نام جس کے اندر اپنی پاکیزگی کا خود اعلان ہو, اس وجہ سے علماء نے اس کو منع کیا, وگرنہ اس کے معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں. تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہا کرو, اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو. جب بھی نیکی کرو تو تمہاری دعاؤں زبانوں پر دعا ہو ربنا تقبل منا, اے اللہ یہ عمل اس قابل تو نہیں تھا کہ قبول ہو جائے, اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے. اور اللہ فرماتے ہیں ہوا اعلم بمن اتقى, اور اللہ وہ ذات ہے جو متقی ہے, واقعتاً اللہ اس کو خوب جانتا ہے. آج متقی تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں بھی متقی ہوں, یہ تو اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر دنیا میں معزز کر دیا ہے, لوگوں کے سامنے معزز کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو متقی نہ کہو, اپنے آپ کو بڑا عالم نہ کہو, اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان. یہ شیطان کا حملہ ہوا کرتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے, آپ نماز پڑھنے لگے, آپ نماز میں پہلے ذکر کیا تھا, نماز پڑھ کر نکلے, آپ کے سامنے دیکھا ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے بولا یہ تو جہنمی ہے, میں تو جنتی ہوں. یوں جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے, اس کے بارے میں ہدایت کی دعا کریں, اس کو نیکی کی دعوت دیں, اس کو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اللہ اس کو ہدایت دے. فرمایا ہاں جو تو نیکی کر کے آئے یہ بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ نہ چاہتا تو کیسے آ سکتا تھا, اللہ کا فضل ہے. تو جب بھی کوئی کام کریں اس بات کو ڈرتے ہوئے کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے. عمل کا جو انتہا مدار ہے وہ اللہ کے ہاں ہے, اللہ تمہاری خلاص کو دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بھی مت سمجھنا, اللہ جانتا ہے جو متقی ہے, اور اللہ جانتا ہے جو جنت والے لوگ ہیں. بس تمہارا کام ہے گناہوں سے بچنا ہے, بے حیائی سے بچنا ہے,
کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے اور یقینی بات ہے ہوگا، لیکن ہو جائے فوراً فرمایا میرے بندے وہ ہیں جب بھی ان سے گناہ ہوتا ہے فوراً ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، فوراً 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کے اپنی رات کے اگر ہو سکے تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے سونے سے پہلے کے جو معمولات میں سے ایک عمل یہ ضرور کر لے. ایک تو اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھ کے سوئیں. اگر یہیں بشک اگر کوئی جہاں سے جاتے ساتھ ہی سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بشک جو آخری رکعت نفل ہے اس کے اندر نیت کر سکتا ہے. نفل جو ہے نا اس میں متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں. مثلا آپ نے ایک ہی نفل پڑھے، آپ وضو کر کے آئے، آپ اس میں صلاۃ الوضو کی نیت بھی کر سکتے ہیں، تحیۃ الوضو، آپ اس میں تحیۃ المسجد کی وضو کی نیت بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ایک نفل کے اندر متعدد نیتیں کی جا سکتی ہیں. تو آپ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں جس میں آپ صلاۃ و توبہ کی نیت کریں، صلاۃ الشکر کی نیت کریں. 2 نیتیں تو ضرور کیا کریں. شکر اس بات کا آج سارا دن اللہ نے مجھے خیر خیریت سے مکمل کر دیا، مولا تیرا شکر ہے. اور توبہ اس نیت سے یا اللہ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہوا تو میں معافی مانگتا ہوں. ایک یہ ہوگا. دوسرا آپ باوضو سوئیں گے. جب آخری عمل بھی یہ ہوگا اور پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ باوضو سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، دائیں کروٹ پر سوتا ہے، اس بات کا اہتمام کرتا ہے، اگر رات کو فوت ہو گیا تو انشاءاللہ شہداء کے اندر اس کا شمار ہوگا، شہید لکھا جائے گا. تو یہ عمل کوشش کیا کریں. جمعے کی رات ہے، کل جمعے کا دن ہے، تو اول وقت کے اندر آنے کی کوشش کرنی ہے، پہلے وقت کے اندر آئیں اور زیادہ ثواب پائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ